ٹونی بلیئر نے یہی جملہ بول کے عراق میں 32 لاکھ مسلمان بچے مار دیے تھے. ٹونی بلیئر کا بھی یہ جملہ ہے, یاد رکھیے گا. میں ابھی عمران خان کو ٹونی بلیئر سے نہیں کمپیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے اور کیوں میں کہتا ہوں کہ کیجول نہیں لینا ان چیزوں کو. کہ میرے والد صاحب خود عدیم ہاشمی صاحب بھی اگر کوئی بات غلط کر رہے ہو نا, اگر اللہ تعالیٰ کے فلسفے سے ٹکرا رہی ہو, تو میرا مسلمان آئیڈینٹی کا کام ہے کہ ابا جی دس از رانگ, I will have to protest. If you do not stop it, I will have to leave. حق کا لفظ اسلام کا ہے, قرآن کا ہے. ایسے نہیں کیجولی کوئی بولے گا کہ یہ فیشن نہیں ہے آپ کا کہ رات کو ڈنر پہ آپ نے کسی بندے نے کہہ دیا کیوں نہ ریاست مدینہ کی بات کریں, صبح اٹھ کے آپ نے میرے عزیز ہم وطنوں میں ریاست مدینہ کی سپیچ کر دی. ایسے نہیں ہوتا ہے. مدینہ ہمارا کی ورڈ ہے, ہم مسلمان ہیں. وہ پوری دنیا انٹلیکچوئل وارفیئر کی بندوقیں بنا کے گولیاں چلا رہی ہے اور ہم نہتے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی انویزیبل. اچھا سر, ابھی آپ کمبائن ایفرٹس کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں, رائٹ, اور یوتھ کی ایک بڑی ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں, یوتھ کی ایک بڑی, ہاں مطلب یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ہی از دا اونلی پولیٹیکل لیڈر جو پاور کی نہیں بلکہ اصل معنوں میں حق اور باطل کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان پر بھی صرف تنقید ہی کرتے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دونوں کا جب سیم مینڈیٹ ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے اور ایک کمبائن ایفرٹ کیوں نہیں کرتے. کیوں آپ لوگوں نے لائک الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور حق اور باطل کی لڑائی میں تو کوئی تیسرا راستہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ ان کو اپروچ نہیں کرتے اور کیوں آپ لائک آپ کو ان سے مسئلہ کیا ہے وہ آپ کائنڈلی بتا دیجیے کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. ایک نیا نیریٹو بلڈ جو ہو رہا ہے نا, یہ 1400 سال پہلے کا نیریٹو ہے. ایکچولی یہ آدم علیہ السلام سے نیریٹو آ رہا ہے کہ حق اور باطل کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. قرآن پاک نے بھی ایسے ہی کہا. آج کل یہ جو ریاست مدینہ کے بعد یہ والا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے. دس واز سم تھنگ وچ وی آل ایز مسلمس بلیو. ہم بچپن سے ہمیں پیدائش میں ہمارے خمیر میں یہ فلسفہ ڈالا جاتا ہے کہ یا حق ہیں یا آپ باطل ہیں. میں آپ کو بس 2 سطح پہ اس کا آنسر کرتا ہوں, پوری بات سن لیجئے گا. میں نے آپ سے پھر کہا جملے کے یا اس میرے اس پیرائے کے آدھے حصے پہ اپنا فلسفہ مت مرتب کیجیے گا. بہت کرٹیکل مسئلہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے. بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ بات شروع میں ہی ہو گئی. مسلمان کی آئیڈینٹی, مسلم آئیڈینٹی کیا ہے, آسان کر کے بتا دیتا ہوں, زیادہ بڑی راکٹ سائنس میں نہیں جاؤں گا. مسلم آئیڈینٹی ہوتی ہے جب ایک شخص, مرد ہو یا عورت ہو, کسی بھی لفظ, ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے. ہر لفظ, اتنی طاقت ہے لفظ میں, ہر لفظ ایک سائیکالوجی بناتا ہے اور سائیکالوجی آپ کا بیہیویئر بناتی ہے, کیریکٹر بناتی ہے. یہ رول یاد رکھیے گا بس, جس کی وجہ سے میں نا تڑپ جاتا ہوں کہ کیجولی مت بول دیا کریں الفاظ. مسلمان, میں ایک بار پھر بتا دوں, ہر بولا گیا, لکھا گیا, پڑھا گیا لفظ ایک نفسیات کی, کیمسٹری کی کوشچن بناتا ہے. میں کچھ بھی بول رہا ہوں, جس طریقے سے بول رہا ہوں, جو الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں, آپ کی کیمسٹری چینج ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, اتنی طاقت ہے کہ انسان کو دوسرے کے اوپر. اس لیے نبیوں کو یہ کام دیا گیا. نبی بھی رائٹر ہو سکتے تھے, نبی بھی کسی اور طریقے سے میسیجنگ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بیہیویئر دیکھ کے بھی چینج کر سکتے تھے, نہیں مگر الفاظ کے تھرو. اقرا یاد رکھیے گا کہ بولو, پڑھو, تمہیں پتہ چلے کتنا بڑا گفٹ ہے انسانوں کو, کس طریقے سے ہم نے کنیکٹ کیا آپس میں. یہ بات انسٹرومنٹ کے طور پر رکھیں اپنے پاس, تب آپ کو پتہ چلے انفلوئنسنگ کتنا بڑا کام ہے, دعویٰ کتنا بڑا کام ہے. کتنا بڑا سوال ہو جائے گا غلط بات کی دعوت دے دی تو, یا غلط طریقے سے دے دی تو. مسلمان جو ہے نا, وہ کسی بھی لفظ جو بولا گیا, لکھا گیا, پڑھا گیا, کسی بھی لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اس کا مطلب, مسلم آئیڈینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان تمام تر الفاظ کی ڈیفینیشن قرآن سے لیتا ہے. قرآن پاک کا لفظ ہے, قرآن کریم کا لفظ ہے حق. حق کیا ہے اللہ بتائیں گے نا, قرآن پاک سے ڈیفینیشن ہوگا. باقی کے جتنے بھی ٹرینڈ لوگ ہیں نا, یہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو, جتنے بھی جن لوگوں کی قرآن پہ ٹریننگ نہیں ہوئی بچپن سے, یاد رکھیے گا, وہ لیتے ہیں کرنٹ پوسٹ ماڈرنسٹک فلسفی میں جو لوکلائز کلسٹر کا مطلب ہوتا ہے حق, وہ وہاں سے حق لیتے ہیں. یہ حق کا لفظ تو خیر پاکستان کی مولویوں سے لیا گیا. بیسکلی یہ جملہ تو حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہونا. دس از ناٹ واٹ
the European philosophers say, right? You know, they use certain different terminologies. It's okay. मतलब उनका यही होता है बारा. हम जो मतलब लेते हैं वो वेबस्टर्स डिक्शनरी से नहीं लेते कि हक और बातिल क्या है. टोनी ब्लेयर ने यही जुमला बोल के इराक में 32 लाख मुसलमान बच्चे मार दिए थे. टोनी ब्लेयर का भी यही जुमला है, याद रखिएगा. मैं अभी इमरान खान को टोनी ब्लेयर से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ. मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या मसला है और क्यों मैं कहता हूँ कि कैजुअल नहीं लेना इन चीजों को. लिटमस टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले, वरना मेरी बात से आपको समझ नहीं आएगी. और नफ्सियात में इमरान खान ने को जिसने भी हीरो माना हुआ है, तो अच्छी बात है. आई लाइक द गाय, आई एक्चुअली लाइक द गाय. I see a big difference between all of the rest of the people and this man. But philosophy के ऊपर मैं किसी भी इंसान को, मैं अपने सगे बाप को भी कुर्बान कर दूंगा. फलसफा मैं अल्लाह से लेता हूँ, ठीक है. So understand, जब ये लोग कहते हैं ना हक और बातिल की लड़ाई में न्यूट्रल रहने वाला भी बातिल के साथ है, तो ठीक है. आप 3 साल आप ही के जुमले को मैं टेस्ट कर रहा हूं अपनी डेफिनेशन के ऊपर. मेरे पास हक का मतलब अल्लाह दे रहे हैं, ठीक है. आप जब 3 साल हक और बातिल की दुनिया में लड़ाइयां देख रहे थे, तो उइगर मुस्लिम्स के लिए आप न्यूट्रल क्यों हो गए थे? वो हक और बातिल की लड़ाई नहीं है. एक दफा भी हुआ है आफिया सिद्दीकी के बारे में पूछा गया तो आपने ऐसे करना शुरू कर दिया था. न्यूट्रल क्यों हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के? आप सोचें तो सही. जब मैं आपको 15 और मिसालें दूंगा मगर वक्त नहीं है. आप तमाम पाकिस्तानी थिंकिंग यूथ को पता है कि हक और बातिल के ऊपर आके ना इन लोगों ने जिस पेडेस्टल के ऊपर, जिसको ये पावर कहते हैं, जिसको कुर्सी कहते हैं, वहां पे कुर्सी, इनकी कुर्सी को उस डेफिनेशन पे मेंटेन करना पड़ता है जो यूरोपियन डेफिनेशन पे पूरी उतरती है. वो अल्लाह की डेफिनेशन पे नहीं हक को कहते. आप इनसे पूछे ना अकेले में बैठ के, खान साहब से भी, कि उइगर मुस्लिम्स के लिए आपने ब्लेटेंटली कोई एफर्ट क्यों नहीं की? बोला ही नहीं. खैर एफर्ट ही करनी आपको, मुझे सबको पता इन्होंने बोला क्या था, वो तफसील में नहीं मैं जा रहा हूँ. लिटरली पीछे हो गए थे कि इनका अपना मसला है आपस में. मगर चलें, लोगों ने शायद नहीं सुनी होती ना. जो आप बायसनेस में ना, आप जब एक बंदे को हीरो मानते हैं तो उसको क्रिटिकल रिव्यू नहीं देते. इसको साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट बोलते हैं. उसकी वो वाली गलतियां जो ब्लेटेंट ब्लैक एंड व्हाइट गलती होती है वो आपको नजर ही नहीं आती. ये हम बायसनेस इसी को कहते हैं. मैंने आपसे कहा ना कि मेरे वालिद साहब खुद अदीम हाशमी साहब भी अगर कोई बात गलत कर रहे हो ना, अगर अल्लाह ताला के फलसफे से टकरा रही हो, तो मेरा मुसलमान आइडेंटिटी का काम है कि अब्बा जी दिस इज रॉन्ग, आई विल हैव टू प्रोटेस्ट, इफ यू डू नॉट स्टॉप इट आई विल हैव टू लीव. ये मैं अपने नबी की सीरा से बता रहा हूं आपको. अपने खानदान को भी छोड़ना पड़ जाता है हक के पीछे, ठीक है. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये लिटमस टेस्ट अल्लाह की तरफ से खुद ही प्रेजेंट हो गया. मैं इसलिए कहता हूं कि आइडेंटिटी सिर्फ इस्लाम की रखेंगे और पॉलिटिक्स सिर्फ ग्लोबल करेंगे. ये लोकल पाकिस्तान मत खेलें. आप मुसलमान हैं आप. वो गोरे को ये फलसफा समझ आ गया है कि ह्यूमन हार्मनी के अंदर जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे हार्मोनाइज करने के लिए, तब तक आप लोकल साइकोलॉजी, जब ग्लोबल फिलॉसफी नहीं पकड़ेंगे तो लोकल साइकोलॉजी भी नहीं पकड़ सकते आप. ये वही गलती है जो मैं पहले वाले सेक्शन में अभी बोल रहा था पिछले 10 मिनट में. ये लोकल आपस में लड़ पड़े हुए. This man should have done literally the same thing which he's saying right now कि हक और बातिल में न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था. As a Muslim तमाम लोगों को पता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कुछ, एक खाली चाइना नहीं और भी हैं जिन्होंने मुसलमानों को बेतरेक जुल्म कर रहे हैं, मगर नो they did not break ties with them. मुस्लिम, ये हक का लफ्ज इस्लाम का है, कुरान का है. ऐसे नहीं कैजुअली कोई बोलेगा कि ये फैशन नहीं है आपका कि रात को डिनर पे आपने किसी बंदे ने कह दिया क्यों ना रियासत मदीना की बात करें, और सुबह उठ के आपने मेरे अजीज हमवतनों में रियासत मदीना की स्पीच कर दी. ऐसे नहीं होता है. मदीना हमारा कीवर्ड है, हम मुसलमान हैं, हमें पता है मदीना का मतलब क्या है. जान जाती है उसके लिए. मदीना का लफ्ज लेते वक्त मक्का में जान और गर्दन उतार दी जाती थी लिटरली. अभी भी वही हालात है. हक का लफ्ज बोलेंगे तो जान गर्दन उतार दी जाएगी. अभी भी वही हालात है. इसलिए हमें पता है कितना सेंसिटिव लफ्ज है. ऐसे कैजुअली फैशन नहीं करते होते कि हक और बातिल की लड़ाई में न्यूट्रल रहें. कहीं पे भी हक और बातिल की लड़ाई में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है. बताऊं 35 जगह पे लड़ाई चल रही है, महावरतन नहीं बता रहा हूं, लिटरली पूरी दुनिया में. कहां पे मैंने न्यूट्रल नहीं रहे हम दुनिया में? पता कहां में जुल्म हो रहा है. पाकिस्तान ने क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट शो की? पाकिस्तान का मसला नहीं है. तो क्या मतलब है? न्यूट्रल है हम वहां पे. सो सर तो आप उनको क्यों नहीं अप्रोच करते?
آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے؟ آپ لوگ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ لائک ساری یوتھ آپ کو بھی فالو کرتی ہے، ان کو بھی کرتی ہے، سیم مینڈیٹ ہے، تو آپ مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ بیٹا پہلی بات تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں مین اسٹریم نہیں ہوں. اوکے، مین اسٹریم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہاؤس ہولڈ کی سائیکالوجی بنا رہے ہو. آئی ایم ناٹ دیٹ گائے رائٹ ناؤ. ایک بات. دوسری بات، جس چونچ میں جتنا پانی آتا ہے میں اتنا ہی بھر کے جاؤں گا نا. آگ تو برزخ کی ہی بجانی، اس کی بروج کی ہی بجانی ہے نا. آگ تو بروج کی ہی بجانی ہے، مگر اب میری چونچ اتنی بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے. جس دن اس لیول پہ یوتھ نے سوچنا شروع کر دیا تو ساحل ندیم کی ضرورت نہیں ہے، یوتھ خود پش کرے گا. یہ وہی میں انہی کے بچوں سے بات کر رہا ہوں نا جو ان کو بھی فالو کرتے ہیں کہ حق کی ڈیفینیشن اللہ سے لینی ہے، ایسے کیجولی نہیں بولنا حق. کوئی اور فیشنیبل لفظ بول دیں، کوئی بات نہیں. لوکل پالیٹکس میں بڑی چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے. لائک کرکٹ میں ہم بڑے کام کرتے ہیں، کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. کہہ لیں کس نے منع کیا آپ کو؟ گناہ تو نہیں کرکٹ کھیلنا. اس میں جو چیز ٹرمینالوجی یوز بول رہے ہیں تو کریں آپ، مگر جب حق کا لفظ یوز کریں گے تو ہم گلوبل پالیٹیشین بن جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم پیدائشی گلوبل پالیٹیشین. ہم کلمہ پڑھتے ہی سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں افریقہ کے قبیلوں کے اندر بھی جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی بچانا ہے ہم نے. وہ الگ بات، ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں اپنی زینب نہیں بچائی جاتی تو ہم فلسطین میں جا کے کیا کسی کی زینب بچائیں گے؟ مگر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو حق اور باطل میں کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، بچپن سے کہتا ہوں، میرا نبی بھی یہ کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں رہوں گا. تو ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارا جملہ استعمال کر کے ہمیں کیا سیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آ جاؤ، پھر دوبارہ سے وہی کروں گا میں. So this is why I'm saying this man is I admire the fact that کسی نے تو کوئی ایفرٹ کی ہوئی ہے. کسی شک میں نہیں ہوں، مگر فلسفی میں کسی کتابیں نہیں ہوں گا. میں آپ کو پھر بتا دوں، جب آپ کسی کرکٹر کی تعریف کرتے ہیں نا، یا کسی ہاکی کے پلیئر کی، یا تو آپ اس سپورٹ کو ریکگنائز کرواتے ہیں اپنے بچوں میں. میں کسی پولیٹیشین کی اس لیے ریکگنیشن نہیں دیتا اور تعریف نہیں کرتا بلیٹنٹ کہ بچے سمجھیں گے ہاں ٹھیک ہے ساحل صاحب، آپ میرا بھی ذمہ آئے گا اس کی ڈیموکریسی کی طرف جانے کا. قیامت والے مجھ سے پوچھو گے کہ تو نے بھی انفلوئنس کیا تھا. میں نے کہا ہر لفظ سائیکالوجی بناتا ہے. میں اس سائیکالوجی کو بہت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. اوکے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرا کام مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی اور موبلائزیشن آف دا مائنڈ ہے. انٹلیکچوئل وارفیئر کا حصہ بنانا ہے مسلمانوں کو. وہ پوری دنیا انٹلیکچوئل وارفیئر کی بندوقیں بنا کے گولیاں چلا رہی اور ہم نہتے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گولی انویزیبل شاٹ لگ رہی ہے ہمیں. میں اس کی ویزیبلٹی دکھا رہا ہوں کہ یہ گولی ہے، یہ ایسے چلتی ہے، یہ بندوق یہاں پڑی ہے، یہاں پڑی ہے، چلاؤ جی تو بڑی لڑائی میں آؤ. یہ کیا لوکل کھیل رہے سارے چھوٹی پیٹی قسم کی لڑائیاں. میں نے آپ سے کہا انویزیبل شیطان کے خلاف لڑائی کریں. نواز شریف کے خلاف لڑائی نہیں کریں، شیطان کے خلاف لڑائی کریں. وی آر رحمانی فورس، حزب اللہ ہیں ہم. پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ چور جتنے مرضی ہوں، سورس جہاں سے آتی ہے نا، جہاں سے جرت آتی ہے چوری کی، وہ شیطان کا وہ انفلوئنس ہمارے اوپر، ہماری کیمسٹری کو. پھر لڑائیاں بھی آپ کی فورسز بھی انویزیبل ہوں گی، پھر وہ والی نہیں ہوں گی جو نواز شریف کہتے ہیں انویزیبل. ہم سب کو پتا ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں ساری. ان لوگوں نے کرتوت بتا چکے ہیں کہ یہ کس فلسفے کے ہیں، یہ ان کے خدا کون ہیں، یہ کتنے، سب کو پتا ہے ان سب کا. 10 منٹ دیں آپ کسی بھی بندے کو، ایک بچے کے سوال، 8ویں کلاس کے بچہ ان سے سوال کرے، 10 منٹ میں ان کا پورا فلسفہ، ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ظاہر ہو جائیں گے. Okay, so I don't want to put Imran Khan in that category, but I do put Imran Khan in the category کہ جہاں پہ بھیا آپ فیشنیبل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہمیں پتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہم ہیں. ایز گورنمنٹ آف پاکستان 70 سال سے ہم نیوٹرل ہی کھیلتے ہیں. اوکے، آپ نے بھی وہی کام کیے تھے اور آپ نے مجبوریاں بتائی تھیں ہمیں اپنی. اس وقت مجبوریاں، آپ ادھر جا کے مجبور ہو رہتے ہیں. اس سے اوپر کون سی سیٹ ہے جس کے لیے آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے؟ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ڈیتھ ہونی چاہیے آپ کی. یہ یوتھ کو پتا ہے، اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہماری نیچرل ٹریننگ ہے کہ میں جب پیک آف دا پیک پہ جاؤں گا اس کے بعد نیچے نہیں آنا، اس کے بعد مر جانا چاہیے. یس، دس شوڈ بی مائی ٹریجیکٹری ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. مگر نہیں، آپ لوگ اس کی مینٹیننس کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کہیں کرسی نہ چل جائے، اس کے بعد امریکہ مجھے ایکسیپٹ کر لے، یا پھر کسی اور جگہ کے اوپر مجھے بڑی کوئی پتہ نہیں کیا پوزیشن آپ کو چاہیے. ہمیں اس فلسفے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ بھئی اسلام کی ٹرمینالوجی کیجولی نہیں یوز کروں گا میں. اوکے، سو آئی ہوپ آپ سب نے پوری بات سننے کے بعد یہ موقف بنانا ہے کہ بھیا یہ بات اسلام کی کوئی اور بندہ کرے تو ٹیسٹ بھی اسلام کا ہی لے گا وہ. ٹھیک ہے، اسلام کی بات نہ کرے تو اس پہ اسلام کے ٹیسٹ نہ ڈالیں. جو اسلام کی بات کرے گا تو اس کو اسلام کے لیٹمس پیپر پہ ٹیسٹ کیا جائے گا. ہم مسلمانوں کو پتہ ہے اس بات کا.